نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرج كل خطيئة من يديه كان بطشتها مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم اور آپ حضرات ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت میں ہیں، اور یہ مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، مغفرت کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران، کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم اور آپ حضرات پہلے عشرے میں ہیں جو عشرہ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر، عبادت اور ریاضت، تسبیح و تحلیل اور اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان وضو کی فضیلت اور وضو کی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین، حبر المفسرین ہیں، روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ ای فی احسن صفت فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی قلت اللہ اعلم فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض فقال هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی قلت فی الکفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات فقال صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب رب نے مجھ کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور اپنے دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا، اور میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، تو اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے محبوب، ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مالک و مولا تو بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا،
جس کا اثر اور جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، تو زمین و آسمان کے تمام مغیبات میرے سامنے منکشف ہو گئے۔ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا اور ہر چیز میرے سامنے منکشف ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے محبوب اب بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، کفارات کے بارے میں، فی الکفارات والمنجیات والمہلکات والدرجات، کفارات کے بارے میں، منجیات کے بارے میں، مہلکات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، صدقت یا محمد، اے میرے محبوب آپ نے سچ فرمایا۔ اصل میں علماء سیر نے فرمایا کہ جو 4 رسل ملائکہ ہیں، جو 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، یہ 4 رسل ملائکہ ہیں، یہ 4000 سال سے ان 4 مسائل میں بحث کر رہے تھے، لیکن واقفیت حقیقت پر ان کو حاصل نہیں ہو پا رہی تھی کہ کفارات کون سی چیزیں ہیں، منجیات کون سی چیزیں ہیں، مہلکات کون سی چیزیں ہیں اور درجات کون سی چیزیں ہیں۔ 4 فرشتے 4000 سال سے ان 4 مسائل میں بحث کر رہے تھے، لیکن حقیقت پر واقفیت حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ رب کی مرضی، اللہ رب العزت کی مرضی یہ تھی کہ اپنے محبوب کے ذریعے میں ان فرشتوں کو ان کی حقیقت پر واقفیت کراؤں گا۔ تو علماء نے فرمایا، معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 4 فرشتوں کو ان 4 مسائل کی حقیقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا اور اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنا دیدار عطا فرما کر کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکشف فرما دیا۔ اور جب ہر چیز، سارے جہان کی، زمین و آسمان کی ہر چیز منکشف فرما دی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان 4 فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو، تم کو مشکل کشا مل گیا ہے، اب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، مشکل سے مشکل سوال میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرو، میرا نبی تم کو تسلی اور تشفی بخش جواب عطا فرمائے گا۔ تم جن معاملات میں 4000 سال سے بحث کر رہے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، ان کی حقیقت میرا محبوب بتائے گا۔ چنانچہ ان 4 رسل ملائکہ میں سے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل کفارات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفارات کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو یہ سوال سب سے پہلے حضرت اسرافیل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ کفارات کون سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء فی البردات والمشی بالاقدام الی الجماعات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں
کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے اسباغ الوضوء فی البردات۔ موسم سرما میں، سخت سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، ایسی سردی کے موسم میں مکمل طور پر کامل وضو کرنا، ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا، ایسا وضو کہ جس کو کامل طریقے سے کیا جائے اور ہر عضو کو اچھی طرح سے دھویا جائے، اس وضو کو اسباغ الوضو کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وضو کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ پہلے جز پر گفتگو ہوگی اسباغ الوضو، کہ کس طرح سے وضو کرنے سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً جب بندہ وضو کرتا ہے نماز کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس وضو کرنے سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الطہارت باب خروج الخطایا مع ماء الوضو کے تحت حضرت امام مسلم ایک حدیث شریف لائے، جس کو میں نے خطبے میں بھی پڑھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن یا بندہ مسلم وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو جو ہی وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو گناہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کا جو آخری قطرہ ٹپکتا ہے وہ سارے گناہوں کو جھاڑ کر کے، سارے گناہوں کو گرا کر کے ٹپکتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مِّن يَدَيْهِ كَانَ بَطْشَتَهَا مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ اور جب یہ بندہ وضو کے درمیان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور جو پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے وہ سارے گناہوں کو دھو کر کے گرتا ہے، وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کرے تھے۔ وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ مَشَتْهَا مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ اور جب یہ بندہ وضو کے درمیان اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کو دھونے کے ساتھ ساتھ جو پانی ٹپکتا ہے وہ اس کے سارے گناہوں کو دھو کر کے ٹپکتا ہے، یہاں تک کہ جو آخری قطرہ ٹپکتا ہے وہ اس کے سارے گناہوں کو پاک اور صاف کر کے نیچے گرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب یہ بندہ وضو مکمل کر لیتا ہے، جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسباغ الوضوء فی البردات، کہ کامل وضو کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف، یہ حدیث بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں میری امت کو پکارا جائے گا تو ان کے وہ اعضاء جن کو وہ وضو میں دھوتے تھے وہ چمک رہے ہوں گے، روشن اور منور ہوں گے۔ یوں تو میں قیامت میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچانوں گا، لیکن جن کے اعضاء روشن و منور ہوں گے میدان محشر میں ان کو الگ ہی پہچان لوں گا ان کی روشنی سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وضو کے آثار وضو کرنے کے سبب سے میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو تم میں سے جو چاہے اپنی جتنی روشنی بڑھائے، جتنی چمک بڑھائے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنی چمک بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کے دھونے میں مبالغہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک دھویا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور آپ ایسا کیوں کرتے، حالانکہ یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی چمک کو بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں اپنی امت کو میں پہچانوں گا کہ ان کے چہرے اور ان کے اعضاء وضو آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے، روشن و منور ہوں گے، تو تم میں سے جو چاہے اپنی چمک بڑھائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں اپنی چمک کو بڑھا رہا ہوں، اپنی روشنی کو بڑھا رہا ہوں۔ دوسری حدیث شریف جو نسائی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی امامہ باہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسلم خرجت کل خطیئۃ من سمعہ و بصرہ و عینیہ و رجلیہ و قدمیہ فإن جلس جلس مغفورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے چہرے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ وضو کر کے فارغ ہو کر کے بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، یہ رب کی طرف سے بخشایا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف صفحہ نمبر 18 پر حضرت امام نسائی نے اس کو بیان کیا، اور ترمذی شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ادلکم علی شیء یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء عند المکارہ وکثرۃ الخطایا الی المساجد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور میں نے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔
تو صحابہ کرام مچل گئے اور عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء عند المکارہ وکثرۃ الخطایا الی المساجد، خطوۃ کی جمع قدم کے معنی میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تکلیف دہ وقت میں کامل وضو کرنا، یعنی مثال کے طور پر سخت سردی کا موسم ہے، شدید سردی ہے، اب ایسی سردی کے موسم میں بندہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو یہ اسباغ الوضوء عند المکارہ ہے۔ اور فرمایا کہ تکلیف دہ وقت میں کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ رب العزت خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور یہ سب تشریح، تفسیر اور توضیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی، اور اسی پہ یہ میری گفتگو ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اسباغ الوضوء فی البردات، موسم سرما میں کامل وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا حضرت اسرافیل کو۔ اور دوسری حدیث شریف صفحہ نمبر 19 پر القول بعد الفراغ کے تحت ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کیا، من توضا فاحسن الوضوء، اور پھر وضو کرنے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھ کو زیادہ توبہ کرنے والے اور زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی تو اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور اس کو اختیار ہوگا یدخل من ایہا شاء۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے تجھے اختیار ہے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا، اور یہ میں تجھے صلہ دے رہا ہوں اس کا جو تو نے دنیا میں وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا تھا اور یہ دعا پڑھی تھی، اس کی برکت سے میں تجھے جنت میں جانے کا اختیار دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ وضو بہترین عمل ہے، اور نسائی شریف میں ہی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی المساجد الاربعۃ غفر لہ ذنوبہ
وقال عامر ابن عقبہ یا ابن اخی الا ادلک علی من ایسر من ذلک فقال بلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ کما امر غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ۔ اصل میں اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عامر ابن عقبہ اور دیگر صحابہ کرام تھے، تو حضرت عامر ابن عقبہ اور حضرت ابو ایوب انصاری میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے 4 مسجدوں میں نماز ادا کی تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ 4 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد قباء۔ فرمایا جو شخص ان 4 مسجدوں میں نماز ادا کرے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب حضرت عامر ابن عقبہ نے اس بات کو سنا تو حضرت عامر ابن عقبہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا اس سے زیادہ آسان عمل میں تمہیں نہ بتا دوں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ ان 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ آسان ہے۔ مسجد حرام جا کر کے نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا، جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ آسان ہے، اور اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ضرور بتائیے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ کما امر، کہ جس شخص نے کامل وضو کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، غفر لہ من ذنبہ ما تقدم۔ تو حضرت عامر ابن عقبہ نے جب حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ عمل بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا کہ یہ عمل اس سے آسان ہے جو تم نے بتایا، یقیناً وہ بھی اپنی جگہ، لیکن ادائیگی میں یہ عمل آسان ہے۔ جس طرح 4 مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح کامل وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اسباغ الوضو، کامل وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت عن عثمان ابن عفان انہو دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق فغسل وجہہ ثلاثا وذراعیہ ثلاثا ومسح برأسہ وظہر قدمیہ ثم ضحک فقال لأصحابہ الا تسألونی عما اضحکنی فقالوا یا امیر المؤمنین مما ضحکت فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء قریبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال الا تسألوني عما اضحكني فقال یا رسول اللہ عما اضحكك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه واذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك واذا مسح برأسه كان كذلك۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری کو روک دیا اور آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی اپنی سواریوں سے اترنے کا حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری سے اتر کر کے پانی منگایا اور پھر وضو کیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا، اپنے قدموں کو دھویا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے۔ چاروں طرف سے آپ کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے، بظاہر مسکرانے کا کوئی سبب نہیں تھا، بغیر کسی بات کے حضرت عثمان غنی مسکرائے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے حضرت عثمان غنی سے مسکرانے کا سبب نہیں پوچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، الا تسألونی عما اضحکنی، اے میرے ساتھیوں کیا تم مجھ سے یہ بات نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ مسکرانے کی وجہ تم نے نہیں پوچھی۔ فقال یا امیر المؤمنین مما ضحکت، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصل میں میرے مسکرانے کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور میرے مسکرانے کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کی، حضور وہ کیا وجہ اور وہ کیا واقعہ ہے، ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک مرتبہ میں اور دیگر صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بعینہ اس جگہ پہنچی جہاں میری سواری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری سے اترے یہاں پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی ایک بستی سے پانی منگوایا، دعا بماء قریبا من هذه البقعہ فتوضأ کما توضأت۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنی سواری سے اتر کر کے وضو فرمایا، کما توضأت، جیسے میں نے وضو کیا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانے کا سبب نہیں پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے صحابہ الا تسألونی عما اضحکنی، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا، میرے مسکرانے کی وجہ اور سبب نہیں پوچھو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرماتے ہیں جب ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں ایک عظیم خوشخبری پر مسکرایا ہوں، اور یہ خوشخبری میری امت کے لیے ہے، یہ عظیم بشارت ہے، یہ عظیم خوشخبری ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کون سی خوشخبری ہے، کون سی بشارت ہے جس پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے وضو کی برکت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشخبری یہ ہے ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے پانی لیتا ہے اور جب وہ وضو کرنا شروع کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کے دھونے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے چہرے کے ساری خطا پانی کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ، اور جب وہ اپنے قدموں کو دھوتا ہے تو اس کے قدم سے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں مسح کے ساتھ۔ یعنی جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جس عضو پر پانی پہنچتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر عضو کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اور جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں وہ گناہوں کو لے کر کے ٹپکتے ہیں۔ جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اسی طرح سے پانی کے ساتھ اس کے گناہ بھی ٹپک جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ فرمایا میں اس سبب سے مسکرایا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یہ پورا واقعہ میرے مسکرانے، میرے وضو کرنے کا سبب تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر وضو فرما کر کے ہم کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو عزیزان گرامی، وضو سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، اور یہی سوال تھا جس پر 4000 سال سے چاروں رسل ملائکہ، 4 فرشتے بحث کر رہے تھے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے تمام مغیبات کا علم عطا فرمایا، اور پھر یہ 4 فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ وہ کون سے عمل ہیں جن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جن کے کرنے سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، جو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے 3 میرے آقا نے بتائے تھے۔ اسباغ الوضو پہلا، اس پر یہ میں نے گفتگو کی، چند احادیث سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی۔ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے جان لیا ہوگا کہ وضو کتنا بہترین عمل ہے کہ جب بندہ کامل وضو کرتا ہے خلوص کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آیا گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں یا گناہ کبیرہ بھی جھڑتے ہیں؟ ان تمام احادیث میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں اور کبیرہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت گناہ کبیرہ کو بھی دھل دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان اپنی مشہور زمانہ کتاب مرآۃ المناجیح شرح مشکاۃ المصابیح پہلی فصل کتاب الطہارت حدیث نمبر 2 کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ وضو کرنے سے گناہ صغیرہ ہی جھڑتے ہیں، لیکن امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں وضو کرنے سے یا گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بعض نے فرمایا صغیرہ معاف ہوتے ہیں، بعض نے فرمایا کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن اقول
لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کبیرہ کو بھی گناہ کبیرہ کو بھی دھو دیتا ہے اگرچہ وہ زائل نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں۔ اور مزید کسی کو تحقیق اس بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ بارق النور، بارق الطہور، بارق النور فی مقادر ماء الطہور اور الترس المعدل فی حکم ماء المستعمل، یہ دو رسالے ہیں، بارق النور فی مقادیر ماء الطہور، الترس المعدل فی حکم الماء المستعمل، اس کا مطالعہ کریں اور مزید اس پر جانکاری ملے گی۔ لیکن بہرحال صغیرہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے تو کبیرہ بھی معاف ہو جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کا پانی جھڑ رہا ہے۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹے زنا سے توبہ کر لو۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اگلے تشریف لے گئے، دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ تیسرے شخص کے پاس تشریف لے گئے، حضرت امام اعظم نے اس کو بھی دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور دیکھا کہ اس کے وضو کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کشف سے دیکھ لیا، اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے فرمایا، بیٹے شرب خمر شراب نوشی سے توبہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دعا فرمائی، کشف کی حالت ختم ہو گئی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تینوں شخصوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو دیکھا کہ ان کے پانی گرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ تو پہلا وہ تھا کہ جو زنا، دوسرے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا، تیسرا شرب خمر شراب نوشی میں مبتلا تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں گناہ کبیرہ کتنے ہیں۔ تو شرح عقائد میں فرمایا، وقد اختلف الروایات انہا تسعۃ، فرمایا روایتیں مختلف ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں کتنے ہیں، لیکن فرماتے ہیں قول راجح یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ 9 ہیں۔ ان 9 میں سے فرمایا گیا زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، حقوق والدین گناہ کبیرہ ہے، شرب خمر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو علماء نے، جمہور نے جو فرمایا ہے کہ گناہ کبیرہ 9 ہیں، ان 9 میں ان 3 کو بھی شمار کیا ہے۔ اور وہ بندہ وضو کر رہا ہے، پہلا والا، دوسرا والا، تیسرا والا، تو اس کے گناہ وضو کے ساتھ جھڑ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو سے گناہ کبیرہ بھی جھڑتے ہیں، کیونکہ پہلا مبتلا تھا زنا کاری کے گناہ میں، دوسرا حقوق والدین، اور حقوق والدین کو علماء نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، شرب خمر گناہ کبیرہ ہے، اور یہ تینوں قسم کے گناہ ان تینوں کے وضو کرنے سے ساتھ ساتھ جھڑ رہے تھے۔ امام اعظم نے دیکھا اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کشف سے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ تو اس واقعے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتہ ایسا چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے
کہ وضو سے گناہ کبیرہ بھی دھل جاتے ہیں اگرچہ ان کا اثر زائل نہ ہوتا ہو۔ اس لیے بعض نے فرمایا گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور بعض نے فرمایا گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وضو سے گناہ کبیرہ بھی دھل جاتے ہیں اگرچہ ان کا اثر زائل نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے بطور دلیل فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ واقعہ کہ دونوں لوگ، تینوں قسم کے لوگ جو ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا تھے۔ اور مزید جیسے میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا رسالہ بارق النور فی مقادیر ماء الطہور الطرز المعدل فی حکم الماء المستعمل میں اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، وہ 4 فرشتوں میں سے پہلے فرشتے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، یا محمد مل کفارات، اے محمد کفارات کون سی چیز ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضو فی البردات والمشی بالاقدام الی الجماعات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، موسم سرما میں، سردی کے موسم میں کامل وضو کرنا اور نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد پیدل جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ تو جن میں سے پہلی بات اسباغ الوضو، اس پر میں نے آپ کو چند حدیثیں سنائیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت وضو کرنے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر گناہ صغیرہ ہی معاف ہوں تو یہ بھی بہت بڑا فضل اور بہت بڑا شرف ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں المشی بالاقدام الی الجماعت پر گفتگو ہوگی، اس کے بعد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد بالتفصیل حضرت جبریل نے کیا سوال کیا، حضرت اسرائیل نے کیا سوال کیا، حضرت میکائیل نے کیا سوال کیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو وضو کو سنن و مستحبات اور فرائض کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ